السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اس وقت سیاسی ہلچل کے اندر ہی جو نیچے اور اوپر ہونے والی کچھ نمبر گیمز ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشانی اور تذبذب کا شکار ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی اور حکومت کی تو وہ اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہیں. لیکن نئی خبر یہ آئی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ ارکان جو اس وقت سیف ہاؤس میں تھے، سندھ سیف ہاؤس جو کہ اسلام آباد میں قائم کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہاں پر ہیں، جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس صورتحال پر جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، ان کا ایک بیان آیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال رہی اور خرید و فروخت کے یہ معاملات رہے تو پھر سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے. اگر سندھ میں گورنر راج لگانے کی باتیں اسی طرح جاری رہیں، جس کے جواب میں جو سید غنی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے سندھ کے ہاؤس جو کہ اسلام آباد میں اس کی طرف دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا. تو یہ دھمکیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اسی دھمکیوں کے سلسلے کے اندر تمام لوگ یہ چاہ رہے ہیں، مطلب سیاسی جو لوگ ہیں، کہ اتحادی ہمارے ساتھ دے دیں تاکہ ہم اپنے نمبر گیمز کو مزید بڑھاتے ہوئے حکومت کو فارغ کر دیں. اور حکومت کہہ رہی ہے ہم مزید 1.5 سال گزار لیں. لیکن اگر 1.5 سال عمران خان صاحب نہیں گزار سکتے تو انہوں نے خطرناک ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ ہمیں کچھ سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں پہلے فیز میں انہوں نے جلسے جلوس جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا اور اس وقت وہ ہمیں دیر سوات اور مختلف علاقوں میں جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ابھی جو سارا سیاسی سرگرمیاں ہیں، انتخابات کا کوئی ایسا موسم شروع تو ہوا نہیں ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں وہ اتنی ایکٹیو ہو گئی ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر جا کر جلسے جلوس کر رہی ہیں. لیکن اس کے پیچھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ خطرہ ہے، یا پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی تمام سیاست کو رسک پہ اور داؤ پہ لگا کے اسلام آباد کی طرف پہنچ چکی ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، عدم اعتماد بھی خالی جاتی ہے، سارے معاملات ایسے چلے جاتے ہیں تو سندھ کے اندر بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاعت برنی صاحب، سماجی رہنما ہیں. جناب ویلکم کریں گے شجاعت صاحب آپ کو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارسلان پرویز صاحب، پی ایس پی سے تعلق ہے جناب ارسلان صاحب. اور نور محمد آقا خیل، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جناب نور صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. شجاعت، کیا لگ رہا ہے؟ سیاسی عدم اعتماد بھی ہمیں لگ رہا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک بھی آ گئی ہے، خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے. سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پر بھی جن لوگوں نے ہمارے نام پر، عوام کے نام پر ووٹ لیے، عوام کو بہلاوا دیا، پسلاوا دیا اور ایوانوں میں جا کے بیٹھ گئے. میں اس نظر کو اس طریقے سے دیکھوں گا کہ اس وقت جو خان صاحب ہیں وہ گھبرا بھی رہے ہیں. جو انہوں نے ایک سلوگن دیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، اب وہ سلوگن اب ان کے اوپر فٹ ہو رہا ہے کہ وہ خود بھی گھبرا رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ عدم اعتماد یہ صرف اور صرف ایک مذاق کے نشان بن کے رہ جائے گا 27 تاریخ کے بعد. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی پارٹیز ممبرانز ادھر آ گئے ادھر آ گئے، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں ترین ایک جو نام ہے، یہ ہم سب کو دکھانے کے لیے ترین صاحب کو خان صاحب سے الگ کیا گیا. یہ بھی سیاست کا ایک اہم سکہ کہہ لیجئے. اس وقت کس نے کیا؟ خان صاحب نے کیا؟ خان صاحب نے خود کیا. بھائی دیکھیں، بات یہ کہ اگر خان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، اتنا کرپٹ انسان ہے اگر ترین، تو اب تک ان کو جیل کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ان کے اکاؤنٹ کیوں سیز نہیں کی گئے؟ ان کے اوپر الزامات ہیں ان کو عدالت میں کیوں نہیں گھسیٹا گیا؟ اور دوسرے لوگوں کو ایون کے ٹانگیں کیا پتہ نہیں کیا کیا بند کروا دیا، کھینچنے تو دور کی بات ہے. تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جو سکہ ہے، ایک سکے کے یہ دو پہلو ہیں، خان صاحب اور ترین صاحب. اچھا، ہماری نظر میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یار لڑائی چل رہی ہے. ترین صاحب جو ہے اس وقت بیگ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، جہاں ان کا طیارہ اترے گا، جہاں ان کو چاپر اترے گا، وہ خرید و فروخت کر آ جائیں گے. یہ خرید و فروخت، دیکھیں زرداری، اس وقت ہم ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں. ترین صاحب بیسکلی اس وقت وہ مارکیٹ نکلے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے. ایک نجی، ایک اگر آپ مال جائیں تو ایک باسکٹ ہوتی ہے، وہ باسکٹ کی جگہ چاپر ہے اور بڑے بڑے تھیلے ہیں. وہ کہاں مڑتا ہے ان کا طیارہ، یہ بھی دیکھ لیجئے گا. یہ میری پیشن گوئی ہے کہ ترین صاحب اگر بیٹھیں گے تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، بالکل. ٹھیک ہے جی. ارسلان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس تمام گہما گہمی کے اندر کیا حکومت برقرار رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس گہما گہمی میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو صورتحال چل رہی ہے، جو ابھی جو نوٹ کی جا رہی ہیں سیاست میں چیزیں، اس حساب سے تو اپوزیشن کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے. اور عمران خان
کی جو بات ہے بھائی نے بھی جیسے کی کہ وہ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں اس وقت ان کے پاس وہ تعداد نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹ بچا سکیں، اور اپوزیشن اس وقت پوری زور میں ہے اور مارچ کے لیے بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے. بس یہ دیکھیں تھوڑے دن میں یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں؟ بالکل خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ ہر دفعہ ہوا، یہ ہماری حکومتوں میں ہر دفعہ ہوا گیا. خرید و فروخت ہمیشہ رہی ہے اور اسی وجہ سے آج ہمارا ملک جو یہ ساری صورتحال ہے. نور یہ بتائے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ الزام جو خرید و فروخت کا آ رہا ہے وہ زرداری صاحب پہ آ رہا ہے، تو کیوں اس وقت خرید و فروخت کا ایک سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ شاید اچھے سائن نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو. السلام علیکم. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب پہ تو یہ ایک الزام کافی پہلے سے لگ رہا ہے کہ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہے، لیکن جو اراکین تھے خود پی ٹی آئی کے، وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جو پی ٹی آئی میں تھے اور پی ٹی آئی کے جو اتحادی تھے، انہوں نے اپنے حلقے میں جب ایم این اے منتخب ہوا اپنے حلقے سے، تو وہ جب اپنے حلقے جاتا ہے تو ان کو عوام کی طرف سے ہمیشہ مخالفت ہوئی اور عوام کی طرف سے ہمیشہ ایسا وہ ہوا کہ وہ نامناسب تھا. تو وہ مجبور ہو کے آج جو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو اپنی شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپوزیشن جیت چکی ہے، عدم اعتماد انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور یہ جی اچھا، لیکن یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت اس تمام صورتحال میں جو خرید و فروخت جاری ہے تو پی ٹی آئی کے ارکان کو اپنے سندھ ہاؤس میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ارکان جو سندھ ہاؤس میں موجود ہے وہ اپنی مرضی سے، وہ پارلیمنٹ لاجز کو، جیسے گزشتہ روز ایک پارلیمنٹ لاجز پہ جو حملہ ہوا، وہ پارلیمنٹ لاجز کو سیف نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے سندھ ہاؤس میں موجود ہے. یہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے، وہ جدھر بھی جائے، جدھر بھی رہے، جس کو بھی ووٹ دے، وہ ہر اراکین کا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے، وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گل نمروز صاحب ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا. گل نمروز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی اچھا گل نمروز صاحب، اس وقت جو ساری صورتحال اس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے اس وقت اراکین اسمبلی ہیں جو ٹوٹ کر اس وقت زرداری صاحب کی جانب جانا شروع ہوئے ہیں، سر وجوہات کیا ہیں کہ زرداری صاحب کی طرف آپ کے لوگ جا رہے ہیں، آپ روک نہیں پا رہے ہیں؟ ہاں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہمارے جو اراکین ہیں، ہمارے جو ممبرز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا. اور یہ جو بے روزگار ایسوسیشن ہے، انہوں نے بھرپور کوشش کی لوگوں کو خریدنے کی، اور ابھی بھی جو ہے وہ سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے، ان کے وہاں سندھ ہاؤس میں انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے سا بریکیس رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو بے روزگار ایسوسیشن ہے، ان کی جو سازش ہے، جو کہ امریکہ اور جو بھارت کو خوش کرنے کے لیے یہ جو لگے ہوئے یہ جو کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سازش میں ان کو ناکامی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام بھی اور ہمارے جو اتحادی ہے یا جو ہمارے جو ممبران ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. اچھا گل صاحب، آپ کو حال ہی میں ایک اہم ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے، تو یقیناً اندر کی بہت ساری جو باتیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوں گی، تو پارٹی نے جو آپ کو اس قدر اہم ذمہ داری سونپی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ واقعی گھبرائے ہوئے ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ اس پہ کہیے گا. خان صاحب بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. خان صاحب الحمدللہ ہم اپنی جگہ پر مضبوط بھی ہے اور ہمیں پورا اعتماد بھی ہے. اور میں آپ کو سیدھی بات یہ بتاؤں کہ اس جو بے روزگار ایسوسیشن ہے، ان کی شکست جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان کی کوئی آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹا، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے ساتھ غداری کی، انہوں نے ہمیشہ ہمارے اس ملک کے غریب عوام کے تعلیم پہ جو پیسے لگنے تھے وہ انہوں نے اپنے بچوں پہ خرچ کیے، جو ہمارے بچوں کے صحت پہ جو پیسے لگنے تھے وہ انہوں نے اپنے بچوں پہ خرچ کیے. آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگوں کو خرید رہے، جو ایک میں نے اس کو جو 20 کروڑ اور 25 کروڑ روپے کی آفر کر رہے، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہماری عوام سر یہ وجوہات کیا ہیں؟ لوگ آپ سے بددل ہوئے ہیں یا واقعی وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں؟ ہم سے کوئی بھی نہیں بن سکتا ہوا. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو آفر بھی دی، لیکن الحمدللہ ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں، اپنے قائد کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو نمبر ہیں وہ پورے ہیں. ان میں ہمت ہے تو یہ 172 نمبر پورے کریں.
ٹھیک ہے. ان میں ہمت ہے ہی نہیں, یہ پورے کر ہی نہیں سکتے چاہے یہ کچھ بھی کرے. یہ رونا دھونا بے روزگار ایسوسیشن کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح یہ روتے رہیں گے. یہ 5 سال بھی ہم پورے کریں گے, اگلا 5 سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ہوگا, اور یہ انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی اسی طرح یہ روئیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, آپ کو مشورہ دیا ہے شیخ رشید صاحب نے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے, تو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, کیا گورنر راج لگے گا؟ میں بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ گورنر راج لگنا چاہیے. اچھا, تو سر کیسے مسائل حل ہو جائیں گے کیا؟ وہ اس لیے لگنا چاہیے کہ اس صوبے کے جو حالات ہیں 15 سال گزشتہ 15 سال سے یہ سن پہ مسلط ہے جو زرداری مافیا ہے. یہاں آپ ہاسپٹلوں کے نظام دے کے, یہاں آپ اسکولوں کا نظام دے کے, یہاں پینے کے پانی کے حوالے سے, یہاں سیوریج کا آپ نظام دے کے, یہاں روڈوں کا نظام, یہاں یہ کراچی شہر یا سن جو یہ صوبہ ہے انہوں نے مینڈیٹ دیے ان کو, پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ میں لائے ہیں, تو ان کا یہ رائٹ بنتا ہے نا کہ یہ عوام کا کام کرے. آپ کسی بھی, کراچی کو تو چلو چھوڑو, کراچی کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے, کراچی والوں نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیے, لیکن آپ حیدرآباد میں جائے, لاڑکانہ میں جائے, سکر میں جائے, نواب شاہ میں جائے, کوئی پرسانی حال نہیں ہے بھائی. ہاسپٹلوں کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, وہاں کوئی علاج کا بچے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے, ساری دنیا کو علم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارا ہے جو فضل الرحمان صاحب ہے جو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے اور ان کی کیا کارکردگی ہے اور یہ چاہتے کیا ہے, یہ کن کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ہمارے ملک میں جو ہے نا کسی کو سچ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے کسی میں کہ وہ سچ بولے. یہ سارا بے روزگار ٹولہ, یہ سارا چوروں کا ٹولہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بے نقاب ہو جائے گا, وہ جلد عوام کو بھی پتہ چل جائے گا اور سب کو. باقی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. اب جو خان صاحب نے جلسے کیے, جس طریقے سے وہ جلسے ہم نے کیے, جس طریقے سے عوام نے ہمیں ریسپانس دیا, جس طریقے سے عوام نے ہمارے پروگراموں میں شرکت کی, ہمارے جلسوں میں شرکت کی, دنیا نے دیکھ لیا. خان کے ساتھ کل بھی لوگ تھے, خان سے ابھی بھی جو ہے نا زیادہ لوگ خان صاحب کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے, یہ اس ٹائم امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, یہ اس ٹائم ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یہ اس ٹائم بھارت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. یہ امریکہ کو اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے یہ جو کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا لیڈر آئے جو کہ انہوں نے باقاعدہ سب کو ایک پیغام دیے کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم ایک آزاد قوم ہیں اور انشاءاللہ آزاد زندگی گزاریں گے. کوئی بھی برابری کی بنیاد پہ ہم سے بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی غلام سمجھے گا تو ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. نور صاحب, اس وقت گورنر راج کا مطالبہ آپ کے سامنے آیا ہے, تو پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ پیپلز پارٹی جو وفاقی حکومت ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے مکمل طور پر, اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کے دن دیکھ لیں, اور یہ گورنر راج کی دھمکی دیتے ہیں, یہ بوکلاٹ کا شکار ہے. ان کو اپنی شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے. میں خان صاحب کو یہی بولتا ہوں کہ ملک تقریروں سے نہیں کارکردگی سے چلتا ہے. آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ آپ کب تک بولتے رہو کہ زرداری صاحب چور ہیں, نواز شریف صاحب چور ہیں, انہوں نے سندھ کو یہ کر دیا. آپ نے پنجاب میں کیا کیا؟ آپ نے کے پی کے میں کیا کیا؟ آپ نے بلوچستان میں کیا کیا؟ ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو یہ لوگ آ کے سندھ پہ وار کرتے ہیں. یہ ایک غیر جمہوری بات کی ہے آج وفاقی وزیر داخلہ صاحب نے کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے. یہ ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ بوکلاٹ کا شکار ہے, ان کو شکست نظر آ رہی ہے. اچھا, تو ویسے کارکردگی تو ایسی ہے پیپلز پارٹی کی کہ لوگ اعتراض کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے بہترین کر دیا؟ جیسے گل نمروز صاحب نے کہا کہ ان کو کراچی میں ووٹ نہیں ملے, تو میں گل نمروز کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہوئے سب سے زیادہ ووٹ کراچی میں پیپلز پارٹی کو ملا ہے. اور یہ جو 249 کا ضمنی الیکشن آپ دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا ان کے ساتھ, پی ایس 88 میں دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ووٹ کم نہیں ہو رہے, ہمارے ووٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں, عوام میں ہمارا بھروسہ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. ارسلان صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا گورنر راج جو ہے مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں, گورنر راج مسائل کا حل نہیں ہے, اور شیخ رشید صاحب جو یہ فرما رہے ہیں ان کا کام شروع سے آگ لگانا ہی رہا ہے. وہ ہر دفعہ ان کی ایسے ہی صورتحال رہی ہے کہ انہوں نے معاملات بگاڑے ہی ہیں, انہوں نے کبھی صحیح نہیں کیا, نہ ان کی کارکردگی ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی بھی کارکردگی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. سندھ میں انہوں نے کیا چینج لیا ہے یا کیا کام کر دیا, یہاں تک کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک موجود نہیں ہے. صحیح ہے, اگر پیپلز پارٹی چاہتی, ان کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا, ان کے وزراء بیٹھے ہوئے, کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی. آپ سندھ کا حال دیکھ لیں, سندھ کا حال چھوڑیں, آپ یہاں کا
حال دیکھ لیں. ان کا یہاں پہ ابھی ایڈمنسٹریٹر بھی آیا, مرتضی واب صاحب, انہوں نے کیا کر لیا, کچرا اٹھوا دیا گیا یہاں سے کراچی سے. یہاں پہ کیا چیزیں چینج کر دی, کون سے منصوبے ایسے لے کر آ گئے, ایک عرصے سے بیٹھے ہوئے اقتدار میں, لیکن ابھی تک تو کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہے. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا کیا؟ سندھ حکومت کو ایسے ہی جانے دیں, وفاقی حکومت بھی ایسی چلتی رہے؟ نہیں دیکھیں, اصولاً تو الیکشن ہو کے قومی حکومت بننی چاہیے, صحیح ہے, اس میں یعنی شہباز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل بننی چاہیے, صحیح ہے. جب وہ بنے گی, جو نمائندے آئیں اس کو عوام کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اگر پہلے کی طرح معاملہ چلتے رہے تو کچھ بھی حل نہیں ہے اس کا. اچھا, تو قومی حکومت میں پھر وزیر اعظم کون ہوگا, صدر کون ہوگا, کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو اس وقت ہی واضح ہوگا کہ کس کی اکثریت زیادہ آتی ہے. ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں, مولانا صاحب یا زرداری صاحب جو ہیں صدر بن جائیں. اور دیکھیں کہا جا رہا ہے, ابھی اس پہ کوئی عمل تو نہیں ہوا نا, کوئی چیز ہو تو نہیں سکتی عمل جب تک الیکشن نہیں ہوں گے. یہ تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ آپس کی باتیں, آپس میں ڈسکس ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, تو یہ آپ ابھی اس کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز ہو جائے. حتمی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا شجاعت, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنر آج کے بار بار کہا بھی جا رہا ہے, پہلے خرم شیر زمان نے کہا, شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا, ابھی گل صاحب نے بھی کہہ دیا. اچھا دیکھیں, میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات بول کر میں شروع کر رہا ہوں. جی جی جی. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو ہمیں ماننا ہے, اور یہ میں آپ کو حقیقتاً دور اندیشی بات بتا رہا ہوں آپ کے چینل سے, کہ آنے والے وقتوں میں یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. یہ صرف اور صرف بولیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آیا کہ ریٹس کیا ملتے ہیں مارکیٹ میں, یہ صرف اور صرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور مجھے شرم تو اس بات پر آ رہی ہے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ہمارے نام پر آئے تھے, میں بار بار وہی بول رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے رونا رانا کر کر اس ایوانوں میں بیٹھ گئے, اور اب یہاں پر بولیاں لگائی جا رہی ہیں. مطلب یہ بولیاں ان پہ نہیں لگ رہی ہیں, یہ بولیاں ان پہ لگ رہی ہیں جو بیواؤں کے پیسہ کھایا ان لوگوں نے, بیواؤں کی زمین کھائی انہوں نے, یہ ان لوگوں کے اوپر بولیاں لگ رہی ہیں. بھائی سمجھ رہے ہیں جناب, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت بڑی تکودو جو کی جا رہی ہے, کیا اس وقت شہباز شریف صاحب جو اتنی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیا زرداری صاحب کو صدر بنانے کے لیے, اور جو زرداری صاحب ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں, تو کیا مولانا صاحب کو کہیں کا گورنر یا وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے کر رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جناب گل نمروز صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا سلسلہ ہونے جا رہا ہے, کون صدر بن رہا ہے, وزیر اعظم کون بن رہا ہے؟ یہ ان کی خواب ہے, یہ ان کی خواب ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ جو شہباز شریف ہے وہ وزیر اعظم بن جائے, جو زرداری صاحب ہے وہ صدر بن جائے, اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا وہ وزیر خزانہ بن جائے, تاکہ یہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے اس عوام کے ساتھ کیا نا, یہ دوبارہ وہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے کریں. لیکن اب آگے مقابلے کے لیے کون کھڑے, اس کا نام عمران خان ہے. اچھا, وہ مقابلے کے لیے کھڑے, اور اس نے 25-26 سال جدوجہد کر کے ان جو کرپٹ جو مافیا ہے ان کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی, ان کو مقابلہ کرنا آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ عمران خان کے ساتھ 22 کروڑ عوام جو ہے ان کی سپورٹ ہے خان صاحب کو حاصل ہے. اور باقی جس طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں, غلط بول دیا آپ نے, یہ جی ان کے ساتھ 22 کروڑ کی عوام نہیں ہے, ان کے ساتھ 22 کروڑ کی عوام نہیں ہے سر, اس بات کو مانیں. ان کے ساتھ اچھا دیکھیں بات یہ, اگر 22 کروڑ کی عوام ان کے ساتھ ہوتی تو وہ کبھی بھی چینل پر ایک گورنمنٹ چینل پر کھڑے ہو کر یہ نہیں بولتے کہ میں چٹے بٹھے کھول دوں گا, یہ نہیں بولتے. وہ یہ بولتے عوام کو روڈوں پہ لے کر آؤں گا, یہ نہیں بولتے وہ کبھی بھی. جی جی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے اس ٹائم دنیا کی تمام مسلمانوں کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کو حاصل ہے, اور سارے دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ایک مقبول وہ لیڈر بن چکا ہے پورے دنیا میں. باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائے, ابھی جو یہ بھائی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیے, میں 2 منٹ لوں گا ذرا. میں ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے یہ بتائے کہ ہم اگر یہاں کراچی میں سندھ میں اگر ہم جنا ہاسپٹل میں جاتے ہیں, یقین مانے کہ کوئی پرسانی حال وہاں کسی غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اگر آپ سیول پہ جائیں گے کوئی غریب کی سنوائی نہیں ہے. مجھے یہ بتائے کہ آج جو پختونخوا کے اندر, پنجاب کے اندر جو 10.5 لاکھ روپے کا جو انصافیت کارڈ ملا ہے وہاں کے لوگوں کو, جو غریب طبقہ ہے, کم سے کم جو غریب طبقہ ہے, میں بھوک تو برداشت کر لوں گا. میرے پاس اگر نئے کپڑے نہیں ہوں گے تو میں پرانے کپڑوں میں ٹائم پاس کر لوں گا, لیکن جب میرا بچہ بیمار ہوگا, میرا والد بیمار ہوگا, میرا والدہ بیمار ہوگا, میری فیملی بیمار ہوگی, اور میرے پاس
उनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मराइल होंगे। ठीक है, मुझे कराची वाले, तो मुझे कराची वालों का क्या कसूर है? इन्होंने बोल दिया, केपी का बोल दिया, कराची वालों को क्या हुक्म, उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत नहीं आने दे रही। अच्छा गुलनमरो साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दें। गुलनमरो साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अभी जो है सबसे अहम मामला ये आ रहा है कि आपने कहा कि ठीक है आप अदम एतमाद के ऊपर लोग आ जाएं, 172 आप कह रहे हैं पूरे कर लेंगे, लेकिन आपने 10 लाख लोगों को जो लाने का कहा है, सर तसादुम हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? भाई हमने कोई तसादम नहीं करना है, हमने ऐलान किया और हमने बाकायदा तौर पे हमने बाकायदा तौर पे इंशाअल्लाह ताला ये 10 लाख लोगों का जो खान साहब ने ऐलान किया, ये 10 लाख लोगों को हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तारीखी हमारा जलसा होगा और हम इंशाअल्लाह का शिकार हैं, तभी ये 10 लाख लोग करा रहे हैं। इनको पता है कि आदम एतमाद कामयाब होनी है, अपोजिशन की जीत होनी है। ठीक है, कुछ अच्छा, दिन अच्छा गुल साहब से एक सवाल करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये फरमा दीजिएगा कि आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन सर वो उस वक्त खड़े रहेंगे जब इत्तेहादी उनके साथ खड़े रहेंगे। वो तो 80% तो मामला आपके एमक्यूएम के पूरे हो चुके हैं। काफ लीग जो है वो अलग वजीर आला बनना चाह रहे हैं। वो देखिए काफ लीग भी हमारे साथ खड़े हैं और जो हमारे एमपीएम वाले जो हमारे इत्तेहादी है वो भी हमारे साथ है। ठीक है, ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजकल मैं समझता हूं कि कोई इनके बातों में नहीं आएंगे और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ना तो कोई हमारे एमएनएस जो है वो अपने जमीर का सौदा करेंगे, ना हमारे इत्तेहादी करेंगे। वो हमारे साथ कल भी थे, हमारे साथ आज भी है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ होंगे। और इनकी जो ख्वाहिश है, इनकी जो ख्वाब है, इंशाअल्लाह ताला इसको हम पूरे नहीं होने देंगे। और इनका जो रोना धोना है वो इनके नसीब में है। ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 साल हमारा है, अगला 5 साल भी हमारा है इंशाअल्लाह ताला। ये भूल जाए अभी इन्होंने जिस अवाम के साथ जो करना था इन्होंने कर दिए। चलिए, जो अवाम को इन्होंने लूटना था वो इन्होंने लूट लिया। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम के अंदर शऊर आ चुका है, दोबारा वो इस तरह के डाकू को मौका नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब। गुलनमरो साहब जवाब ले लेते हैं। नूर साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों ने ऐसे मामला किए ही नहीं पाकिस्तान के साथ, कभी इतना बेहतर कारकर्दगी दिखाई नहीं कि आपको जो है वो दोबारा मौका दिया जाए। जैसे गुल साहब ने जैसे फरमाया कि इमरान खान साहब ने 10 लाख लोगों को बुला लिया, इससे वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि इमरान खान साहब बौखलाहट का शिकार है। उनको पता है अगर वो बौखलाहट का शिकार नहीं होते तो एक मुल्क का वजीर आजम है, बदकिस्मती से वो वजीर आजम है, उन्होंने मुल्क में कभी पंजाब में कभी केपी में जलसे पे उतराया, जैसे अपोजिशन का उसने किरदार अदा करना शुरू कर दिया। उनको पता है कि अदम एतमाद जो है कामयाब होनी है। जो इनके अपने अराकीन है वो भी इंशाअल्लाह ताला हमें वोट देंगे, क्यों चूंकि उनको पता है कि 3.5 साल तक इन्होंने इत्तेहादी को सिर्फ कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ सिवाय लॉलीपॉप के। इत्तेहादी पीपल्स पार्टी उनको दे देगी, मतलब पीपल्स पार्टी मुतालबात कर रहे हैं, जो उनका हक है पीपल्स पार्टी बिल्कुल उनको देगी, सब कुछ देने को तैयार है, बिल्कुल जो उनका हक है। अच्छा, अगर वो पीपल्स पार्टी ये नहीं कि वो उनको इन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सरदारी साहब ने जो ना सिंध हाउस क्या हक क्या है सर, क्या हक क्या है, हुकूक बताइए, क्या हक है आपके, जो आप इत्तेहादी पार्टियों की बात करें, क्या हक है उनके? उनके ये हक है, अगर वफाकी हुकूमत उनको वजारतें दी गई है, लेकिन उसके जो अपने हलके हैं उसमें 1 रुपए का काम नहीं किया गया। कराची में देख ले, जो एमकेएम जिन्होंने पहले काम कर चुकी होगी, अभी 3.5 साल से एमकेएम ने कराची में एक काम भी नहीं किया। जो आपके हलके हैं वहां पर भी तो काम नहीं हुआ ना, जो आपके अपने हलके हैं जहां आपको किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं, वहां पर भी तो काम नहीं हुआ। कराची में मैं आपको मिसाल दूं, कराची में पीपल्स पार्टी ने उस जिलों में काम किया है जिस जिले में पीपल्स पार्टी का एक काउंसलर तक नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, कौन सी जगहें हैं जहां पे पीपल्स पार्टी ने काम कर दिया है? पूरी कराची में किया है। आपको मैं मिसाल दूं, अंडर शेदी मिलर अंडरपास हो गया, यूनिवर्सिटी रोड हो गया, कराची में हमने अक्सर काम किया है। ये इनको ठीक है काम क्या है रोजाना जो काम पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी ने करना है वो कर दिए। अच्छा ठीक है, अरसलान साहब ये फरमा दिएगा कि क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं बल्दियात के हवाले से आप कहते हैं चैंपियन है आपकी जमात जो है, तो इस वक्त जो पैचेस लगाए जा रहे हैं वो भी ऐसे लगाए जा रहे हैं जो कि ऐसा लगता है जैसे कि गुजरना वहां से महाल हुआ हुआ है, स्पीड ब्रेकर टाइप के वो पैचेस लगे हुए हैं। तो सर किस तरह के उनको काम करना चाहिए, पैचेस लगाने चाहिए या रोड को पूरा उधेड़ के दोबारा बनाना चाहिए? शहर की सूरत हाल है क्या? देखें, मुस्तफ़ा कमाल एक शख्सियत का नाम है और उसको इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है, सही है,
اور انہوں نے کام کر کے دکھایا. انہوں نے تبدیلی کا نعرہ نہیں لگایا, صحیح ہے, یا انہوں نے آ کے یہ نہیں بولا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. انہوں نے کام کر کے دکھائے اور آج عوام ان کو اس بات پہ اپریشیٹ بھی کرتی ہے. صحیح ہے. سندھ حکومت کے پاس ابھی یہ مرتضیٰ وہاب صاحب آئے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی روڈیں نہیں بنی. یہی حال وفاق میں ہے. وفاق میں کیا کام ہو گیا, بلکہ مہنگائی ڈبل کر دی گئی. تو دونوں طرف سے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے سندھ حکومت ہو, یہی حال چل رہا ہے اور ملک کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے. اور اچھا سر, کوئی ایسا فارمولا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کام کیا جا سکے؟ دیکھیں, اپنی مدد آپ کے تحت بالکل کام کیے جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ابھی ہم لوگوں کے پاس تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے. صحیح, ہمارے مجھ سمیت ہمارے جو اراکین ہیں, جو پارٹی کے اراکین ہیں, الحمدللہ ہم لوگ جو جہاں تک ہم سے ہو سک رہا ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, آج بھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر ویسے میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ بعض جیسے ہم نے فکسڈ کے جو تھے ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ چلیں گٹر کے ڈھکن ہی لگا رہے تھے. دیکھیں, فکسڈ کا تو گٹر کے ڈھکن بھی لگا رہے تھے, وہ تصویریں بھی بنا رہے تھے, سب کی وزیر اعلیٰ کی بنا رہے تھے, سب بنا رہے تھے. لیکن جب وہ آ گئے سیٹ پہ آ گئے تو اس کے بعد تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ان کا کہاں ہے, وہ کس جگہ پہ, ملنا مشکل ہے ان سے عوام کا. ویسے ہیں وہ گلشن اقبال کی, جی گلشن اقبال کی ہیں, لیکن گلشن کی جو صورتحال ہے وہ خار میں تبدیل ہوئی ہے, بہت برا حال ہوا ہے. شجاع صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو سارے اتحادی ہیں وہ بھی موجود ہیں خان صاحب کے ساتھ, ان کے جتنے وہ 20 کے قریب کہا جا رہا ہے یا 24 کے قریب جو سیف ہاؤس کے اندر, سندھ ہاؤس کے اندر موجود ہیں, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ برقرار ہیں, تو سر پھر پیپلز پارٹی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں وہی بار بار دہرا رہا ہوں یہ بات, وجہ یہ ہے کہ 27 تاریخ کو جو ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت بہت خوبصورت ترین وہ لمحہ ہوگا. اچھا, جب جو صرف آپ کو پتا ہے. نہیں وہ بتا رہا ہوں. اچھا اچھا, دیکھیں میں تو دور اندیش, دیکھیں میری 2 چیزیں ہو چکی ہیں کلیئر, وہ بھی میں آپ کے چینل سے بیٹھ کے بول دوں گا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہونا نہ ہونا رب کی ذات ہے, لیکن جو اس وقت میری جو نشاندہی ہے, دیکھیں ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر, کہ اگر اس وقت 27 تاریخ کو یہ لوگ سب ناکام ہوئے اور خان صاحب جیت گئے اور سب اعتماد جو بھی تھا, اعتماد وغیرہ سب ختم ہو گیا, تو خان صاحب وہ حال کرنے والے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. کیا کرنے والے ہیں سر؟ ارے سر آپ یہ دیکھیے گا کہ 5 سال یہ حکومت پوری کرے گی, اور جن لوگوں نے 27 تاریخ کو بیگ اٹھائے ہوں گے وہ رکھ کر بھاگیں گے بیگ. اس وقت ابھی بھی بوروں کے تھیلے کھلے ہوئے, بورے کھلے ہوئے, جتنا پیسہ چاہیے لو. شرم آنی چاہیے. شرم سے رہے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پیسے وہ لوگ دے رہے ہیں جو لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں. دیکھیں سر, دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے, بار بار آتا ہوں آپ کے پاس. بالکل پوچھیے گا. نور, یہ پیسے آ کہاں سے رہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ یہ پیسے جو الزام لگا رہے ہیں ان کو بہتر پتا ہوگا کہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو جتنے بھی اراکین ہیں, جب خصوصاً پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ ان سے تنگ ہے. وہ ان کو جب بھی حلقے میں جاتے ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں کام نہیں کیا تو وہ تنگ ہے. اپنے پیپلز پارٹی نے بھی جو کام نہیں کیا وہی وہ پیسے ہیں جو الزام لگائے, پیسے جو الزام لگا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پیسے کون لگا رہے ہیں, پیسے کون دے رہے ہیں. صحیح, ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں. ابھی کے تھوڑی ایسا لگ رہا ہے شجاعت کو تھوڑا سا اندازہ ہے. شجاعت دیکھیں بات پتہ ہے کیا بات یہ کہ اس وقت پیسہ جو ہے وہ بے تحاشا ہے زرداری صاحب کے پاس, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ 8ویں 7ویں نمبر پر آتے ہیں پورے مطلب ورلڈ میں. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں یہ سوالات جب ہم مجھ سے کرتے ہیں نا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. بھائی سب کو پتا ہے یار پیسہ کہاں سے آیا. پیسہ ان لوگوں کے پاس سے آیا ہے, غریبوں کے پاس سے آیا, غریبوں کا پیسہ لوٹ لاٹ کر جب وہ وزیر اعظم بنے, جب وہ صدر پاکستان جب بنے تھے, وہ 10% کے نام سے مشہور تھے. سر وہ کبھی الزام ان پہ ثابت نہیں ہوا. یہی تو بات ہے, وہ لیڈر ہے, واقعی لیڈر ہے بھائی, وہ ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. 11 سال بے گناہ رکھا گیا جیل میں, لیڈر ہے, یقین مانے. اور اب خان صاحب بھی 27 تاریخ کے بعد زرداری کی ٹکر میں آنے والے. آپ ویسے نیوٹرل رہتے ہوئے, میں نیوٹرل رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں, نیوٹرل رہتے ہوئے, کہ واقعی زرداری صاحب لیڈر ہے. اچھا, اس کو ماننا پڑے گا بھائی. وجہ یہ کہ بورے اس وقت دیکھیں ترین صاحب اس وقت, میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے ساتھ ٹکر میں آنے والے وزیر اعظم. وجہ یہ کہ 27 تاریخ کے بعد آپ لوگ ہی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ تجزیہ کر رہے ہوں گے کہ 5 سال حکومت کیسے چلائے گا یہ بندہ. اور میری سجیشن عجیب منظرنامہ پیش کر دیا ہے. میں خود پریشان ہوں شجاعت صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب, اچھا ایک بات اس نے ڈینائی کر دیا کہ زرداری صاحب لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب مانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی بولتے ہیں, بھائی نے بھی ڈینائی کرا دیا, آپ کے سامنے بول دیا کہ زرداری صاحب لیڈر ہے, بالکل ہے. اس پہ ایک اپوزیشن کا 1 سال پہلے آپ بیان دیکھ لیں, جب یہ عدم اعتماد ہو رہا تھا اس ٹائم وہ بول رہے تھے کہ نہیں
اس ٹائم ہم نے بولے تھے کہ جو حکومتی اور اپوزیشن کے ارکان ہیں انہوں نے ضمیر کو نہیں بیچا, انہوں نے اس ضمیر کو دیکھتے ہوئے اور اس کو ملک کو دیکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دیا. اس ٹائم آپ نے باتیں نہیں کی, ابھی آپ کا بیان الگ ہے, اس ٹائم آپ کا بیان الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے نور, اگر وہ جو پیسے کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہے اور بورے ہیں باقاعدہ بھرے ہوئے, اگر وہ تھوڑے سے کراچی میں لگ جائیں یا سندھ میں لگ جائیں تو کیسا رہے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ جتنے بھی اراکین موجود ہیں سندھ ہاؤس میں, جتنے بھی اراکین وہ اپنی مرضی سے موجود ہیں. انہوں جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا پارلیمنٹ لاجز پہ, جو حملہ کیا گیا, جو غیر جمہوری کام کیا گیا, اس کی وجہ سے وہ شاید اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے, تو اس لیے وہ سندھ ہاؤس میں سندھ ہاؤس میں وہ خود اپنی مرضی سے موجود ہے. اچھا, کراچی سے سندھ سے جو ہے کمانڈوز لے کر آپ لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے, کوئی یعنی کہ ڈر ہے کسی قسم کا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اسلام آباد پولیس پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. وفاقی وزیر داخلہ کے جو اب بیان دے سکتے ہیں, کبھی بولتے ہیں گورنر راج لگا دوں گا, کبھی بولتے ہیں 10 لاکھ لوگ آئیں گے. 10 لاکھ, اگر خان صاحب بوکلاٹ کا شکار نہیں ہے تو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدم اعتماد پہ انتظار کر لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. گل نمروز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سندھ ہاؤس ہے اسلام آباد میں, سر وہاں پر کیا واقعی نوٹوں کے بورے رکھے ہوئے ہیں, اور رکھے ہوئے تو سر وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ کوئی تحقیقات آپ لوگ, بڑا خان صاحب نے کہا تھا تحقیق کروں گا, تو سر تحقیق کریں نا, موقع اچھا ہے. جی بالکل, وہ جو پیسے انہوں نے جو بریکیٹس بھر کے رکھے ہوئے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پیسے وہی تو پیسے ہیں جو ہمارے عوام کے ترقیاتی کاموں پہ لگنے تھے, جو ہمارے عوام کے صحت پہ لگنے تھے. یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس کراچی شہر میں رہ رہے, ہم سندھ میں رہ رہے, یہاں روڈوں کا حالات آپ دیکھ لیں. یہاں آپ مسجدوں میں جانے کا راستہ نہیں تھا. یہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز کو جو وفاق نے فنڈ دیے, 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے صوبے کے معاملات کو دیکھنا اور وہاں کے لوگوں کو مسائل کو حل کرنا. لیکن جب انہوں نے نہیں کیا, اس کے باوجود ہم نے اپنے ایم این ایز کو فنڈ جاری کیے, اور الحمدللہ ہم نے پورے کراچی کے اندر جہاں سے ہمارے ایم این ایز منتخب ہوئے, ہم نے باقاعدہ طور پہ وہاں روڈوں پہ بھی کام کیا, وہاں گلیوں پہ بھی کام کیا, وہاں سیوریج پہ بھی ہم نے کام کیا, وہاں لوگوں کو ہم نے سہولت دی, جو لوگوں کے جو پریشانیاں جو ہم حل کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. باقی یہ جو پیسے وہاں پڑے ہوئے, یہ وہی پیسے صاحب جو کہہ رہے ہیں, اگر یہ ان کے بات کی وہ مان لے کہ ایم این ایس کو ہم نے فنڈ جاری کر دیا, تو کراچی میں زیادہ تر ایم این ایس ان کے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کراچی کا سوال کرتا ہوں بالکل, لیکن وہ بس بوروں کا بتا دیں, اس کا کیا جواب دے رہے ہیں آپ, اس کے بعد یہ جواب دیجیے گا. سر وہ بورے جو رکھے ہوئے, جی بورے جو رکھے ہوئے ہیں, وہ جو پیسے ہیں وہ اسی ملک کے عوام کے پیسے ہیں, انہوں نے ہمیں سے چوری کی ہے. تو سر چھاپا لگا سکتے ہیں, اس کو تحقیق کر سکتے ہیں, وہ پیسے کہاں سے آئے؟ تحقیق کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ چھاپا بھی لگے گا, یہ بے نقاب بھی ہوں گے. اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ فضل الرحمان نے جو اپنا کوئی جو فورس بنائے ہیں, اس میں سے کوئی جنرل ٹائپ کے بھی لوگ اس نے بنائے ہیں, اور وہ ان کو سلوٹ بھی تماشا بنائے ہوئے انہوں نے. ابھی جو فضل الرحمان ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھارت کا ایجنٹ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے لیکن عمران خان جائے, لیکن یہ ان کی خواب پوری نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب نے جو اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا احتساب کروں گا, جو انہوں نے عوام کا جو پیسہ لوٹے وہ واپس. آپ کا حساب کیوں نہیں کیا جا رہا سر؟ اس کا جواب لے لیں گے, ایک بریک ہے, بالکل اس کا جواب لے لیں گے. گل نمروز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو بات ابھی کر رہے تھے کہ نوٹوں سے بھرے ہوئے بورے پہنچے ہوئے ہیں سندھ ہاؤس میں اور وہاں پر خرید و فروخت کا عمل جاری ہے, تو جناب وہ پیسے آئے کہاں سے؟ اور اگر ایسا ہے, شک اور شبہ ہے اور خان صاحب کی طرف سے یا ان کی جماعت کی جانب سے کہا جا رہا ہے, تو یقیناً چھاپا مار کارروائی کے تحت ان پیسوں کو برآمد کر کے تحقیقات ہونی چاہیے پھر کہ وہ پیسہ آیا کہاں سے. یہ تو ایک سچویشن ہے. لیکن دوسری ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی کراچی کے ایک حلقے سے جیتے تھے, اور وہ گلشن اقبال تھا. اس کے بعد ان کے جو دوسرے نمائندے, جب خان صاحب نے سیٹ چھوڑی تو وہ یہاں سے جیتے, اور وہ تھے ہمارے فکسٹ کے سربراہ, اور وہ مختلف جگہوں پہ جا کے ڈھکن لگایا کرتے تھے. لیکن اس وقت گلشن اقبال کی ہم بات کر لیں, پرانی سبزی منڈی یا اس کے اطراف کی بات کر لیں, اس وقت اشفاق میموریل اسپتال کے سامنے جو روڈ ہے وہاں پر بھی, جو کہ حسن اسکوائر سے نیپا کی طرف جا رہا ہے, وہاں پر 3 گٹر ایک ساتھ موجود ہیں, جہاں پہ ایک جو فاسٹ ٹریک والا گٹر ہے اس کا ڈھکنا ٹوٹا ہوا ہے, خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے, واٹر ٹینکرز چلتے ہیں, تو کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ گل نمروز صاحب یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کا حلقہ تھا یہ جناب, یہاں پہ ڈھکنے غائب ہیں, کام نہیں ہوا ہوا, اس پہ توجہ دے لیتے کم از کم آپ. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ
MNS का काम होता है कौमी असम्बली में कानून साजी करना। जी उनका काम ये नहीं है कि वो रोडों की सफाई करे, वो कटर का ढक्कन बनाए, वो सर सीवरेज पहले का तो लाइन लेके पहुंचते डाले, थे वो वजीर जी वो लगाते बंदा MP MNA बन जाए, हाँ, उसके बाद लेकिन छोड़ रहे हैं वो लगाने। वो जो है MP MNA बनकर ढक्कन ना लगाए। एक वो उनका काम है कानून साजी करना। ठीक ये है। सूबाई गवर्नमेंट का काम है, सूबाई गवर्नमेंट का काम है काम करना, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। अभी अगर चलो। आप आलमगीर की बात करें तो आलमगीर तो आधी रात को अभी भी कचरे उठा रहे। अच्छा। वो ट्रैक्टर लेके पीपल्स पार्टी वालों का जो काम है वो बेचारा आलमगीर साहब कर रहे बहुत हैं। बेशक। वो लगा सर मैंने हुआ है। गुलशन अभी की मैं बात आपको की, बताऊं- गुलशन की जो सूरत हाल है उसकी ये जो वो- मतलब- आलमगीर साहब ने बनाया 3 ना। दफा स्कीम 33 की रोड बनाई है, 2 महीने में 3 दफा रोड बनाई है, और वो इस तरीके से कारपेटिंग करवाई गई कि वो रोड उखड़ वो गई उधर और जाता है, वो लोगों का काम आने नहीं हो जाने का पाता। खत्म हो जी। गया रास्ता। अच्छा वैसे जो अभी गुल नमरोज साहब निशानदेही कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का काम है, तो पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं कि जनाब आपका काम था 18वीं तरमीम पे आप बड़ा खुश भी होते हैं, तो आपने काम क्यों नहीं कराया? देखें, गुल नमरोज साहब ने पहले बोला कि PTI ने अपने तमाम MNS को फंड जारी किया है। अगर फंड जारी किया है तो जो आपने निशानदेही की कि आलमगीर साहब के हलके में ये मसला है, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? पहले ये बोलते हैं कि हमने तमाम PTI MNS को फंड जारी किया। सिंध हुकूमत का काम है, सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। जिधर भी जो भी मसला होता है, जो भी सेवरेज का निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर लगे हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पे काम होते हैं, चाहे वो पार्क्स में हो, सेवरेज लाइन के काम हो। ठीक है। अच्छा MQM के बाज़ मुतालबात आप लोगों ने मान लिए, तो MQM ने आप लोगों को क्या जवाब दिया? MQM से तकरीबन हमारे जो मामलात थे, जो भी बातचीत है वो कंप्लीट हो चुकी जी। है। वो कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। अच्छा तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे कि खान साहब के साथ खड़े? नहीं 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 अच्छा, प्रेस खान कॉन्फ्रेंस साहब के साथ नहीं, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। देखिए MQM जो है ना, वो इससे कोई वो नहीं है कि MQM का शहरी इलाके में वोट है, और MQM को 3.5 साल से लॉलीपॉप दिया गया, बाकी कोई काम नहीं किया है। अच्छा, MQM जब तंग है, पहले जब- MQM आएगी हम जी। पहले जब आपकी हुकूमत आई है 2007 के बाद, जब MQM आपके साथ थी, तो बार बार लॉलीपॉप तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी दिया जाता था ना? नहीं, MQM उस टाइम जो काम MQM ने किए वही काम हुआ है। उसके बाद MQM ने कराची में कोई काम नहीं किया है। तो सर 3.5 साल मौका तो देना उनको, आप फंड्स तो रिलीज करते। नहीं, फंड वसीम जब- अख्तर साहब जो है वो रोते रह गए, कहते रहे, चिल्लाते रहे, फंड्स दे नहीं, दो। वसीम अख्तर अगर रोते रहे तो उसका अपना काम है कि वो रोए, लेकिन पीपल्स सिंध हुकूमत की जानिब से जो KMC को जो पैसे आते थे सालाना, वो आपके चैनल की तरफ से पता चले अब ये बता दें कि अगर ये सारी सूरत हाल थी, तो अब आप किस तरह से उनको मुतमईन कर सकते हैं कि जनाब अब आपके मुतालबात पूरे कर लें? नहीं, जो इसके जायज मुतालबात है MQM के, वो हम मानने जायज के लिए क्या तैयार होंगे? हैं। मतलब वो जायज मुतालबात जरदारी साहब को वो सदर बना देंगे, जायज मुतालबा करें? नहीं, सदर वो नहीं बनाएंगे। वो जो जायज मुतालबात है वो अपने अवाम के खातिर वो आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हम एहतियात करेंगे। ठीक है। अरसलान साहब क्या सूरत हाल है जनाब? ये क्या MQM के जायज मुतालबात हैं और क्या नाजायज मुतालबात हैं जनाब? देखिए MQM की एक रिकॉर्ड रहा है कि वो सुबह किसी के साथ होती है, शाम किसी के साथ होती है। ये इनको भी नहीं पता भी कि वो कल हुकूमत के साथ वफाक में चली जाएगी या इनके साथ रहेगी। अच्छा, उसको भी तो बेचारा बना दिया ना अपने। कभी उसके बेचारे तो जो शुरू से बात बने हुए हैं, मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। बेचारे तो शुरू से बने हुए हैं। बात मान के भी उसकी बात नहीं मानते हैं। MQM का आप ये देखिए ना, जब वो इनके अपने साथ थी वो लोगों सही की थी, अभी वो गिनती अलग तक हो पूरी गई। नहीं करवा पाए, वो अपने लोगों की गिनती तक पूरी नहीं करवा पाए, वो क्या देखेंगे, क्या चलाएंगे? हाँ, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा काम कराची हैदराबाद में हुआ उन लोगों के दौर में हुआ ना, उन्होंने ही करवाया ना। क्या काम करवाया MQM ने, आप मुझे बताएं ना। आप यहाँ पे अभी आपको वसीम लगता है अख्तर कि- साहब मेयर थे। नहीं, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जिनको आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो MQM की बदौलत ही किया ना सर। देखिए उस वक्त हैदराबाद का भी तो मेयर था, हैदराबाद में क्यों नहीं काम हुआ? क्या काम हुआ कराची और हैदराबाद में? हैदराबाद दो शहर जो हैं वो हमें सिंध में मशीनरी नजर आती थी, काम हो रहा है। देखिए कराची में जो काम हुए वो लोगों के सामने हैं। मुस्तफा कमाल साहब खुद खड़े होकर करवाते थे, रात के 3-3 बजे खड़े होकर करवाएं, और लोग मानती है इस चीज को। हैदराबाद में उस तरीके से काम नहीं। आप हैदराबाद का हाल तो देखें जाके क्या हुआ तो हुआ है। उनके साथ इशरत लिबास साहब थे, फिर मुशर्रफ साहब थे, नहीं कई तो लोग- देखिए पूरी हैदराबाद का मेयर भी तो इन्हीं के साथ थे ना, इन्हीं के साथ एक ही वो था हुआ तो ना। है हैदराबाद में काम। शुजात से पूछ लें, शुजात क्या लगता है आपको? देखिए बात यह है कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं ये बात कि ना तो ये MQM के दौर में ना तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने करवाया काम, ना तो किसी मेयर ने करवाया, ना तो किसी MP ML ने करवाया ना। ठीक है, जब किसी की तोती चला करती थी तो ये काम वहां से हुआ करते थे ना, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब एक बहुत ब्रिलियंट पर्सन है, हम इस बात को डिनाई नहीं करते, पढ़ा लिखा इंसान बंदा है वो। लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं करते कि ये जो चेन चला करती थी, जो धागे वहां से घुमा करते थे, तो तारे वहां से चला करती थी ना। अब ये कह सकते हैं आप कि अब जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने ऊपर तमाम ले लेते हैं, वो पप्पिया का है उनकी, जो पप्पिया की जाती थी, तो हम उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। असल में बात ये अभी MQM को इसलिए फोकस नहीं कर रहा क्योंकि अभी
دیکھیں ایم کیو بہت معصوم جماعت جیسے آپ نے کہا ہو چکی ہے، ایم کیو نا بہت معصوم جماعت ہو چکی ہے. اب بات یہ کہ ان کو صرف اپنے اقتدار سے محبت ہے، کیونکہ ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پریویس چینل میں بیٹھ کر بھی میں نے یہی بات کری تھی، ساتھ ملے میں ہوں گے، لیکن 27 تاریخ کو یہ خان صاحب کے ساتھ اڑ جائیں گے. اچھا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا جب بھی بات آ رہا ہے تو ہم لوگ فوری طور پہ بلدیات پہ اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ بلدیاتی معاملات انہیں کام کرا ہے، انہوں نے کام کرا ہے، بالکل کرا ہے، ہم deny نہیں کرتے اس بات کو. چونکہ اس وقت جو موضوع ہمارا ہے وہ خاص طور پہ جو قومی حکومت اور تمام معاملات ہیں. اچھا جو شہباز شریف صاحب کی جو تجویز آئی ہے تو آپ کو لگتا ہے اس پہ کسی حد تک عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو تجویز آئی ہے ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے اس کی، صحیح ہے، اور لگ بھی نہیں رہا کہ عمل ہو سکتا ہے. ابھی صورتحال بہت مختلف ہے، ابھی کوئی صحیح سینیریو سامنے نہیں آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں عدم اعتماد کے بعد ہی صورتحال ساری سامنے آئے گی. پکچر جو صحیح جو پکچر آئے گی وہ عدم اعتماد کے بعد ہی آئے گی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو عدم اعتماد انہوں نے خان صاحب پہ تو کر دی، لیکن کیا آپس میں زرداری صاحب کو، مولانا صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، وہ آپس میں بھی اعتماد نہیں ہے. دیکھیں یہ ابھی صرف گورنمنٹ کو گرانے کا اور عدم اعتماد کا کھیل ہے. اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں ہوتا کیا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، کیا ابھی تو دیکھیں جو صورتحال دکھ رہی ہے نا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو گئے تو پہلی بات تو عمران خان صاحب پھر اس ملک پہ نہیں رکیں گے، صحیح ہے، پاکستان میں وہ نہیں رکیں گے. دوسری چیز علاج کرانے جیسے جاتے ہیں ویسے علاج کرانے چلے جائیں گے وہ بھی. دوسری چیز یہ کہ ابھی تک جو صورتحال جو آ رہی ہے، جو جس طریقے سے باتیں آ رہی ہیں تو اس سے اپوزیشن بھاری لگ رہی ہے. اچھا جی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جا سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. شجاعت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو یہ ساری صورتحال ہے اگر آپس میں بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے ہوگا کیا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 27 تاریخ کو جو اس وقت مارچ کر رہے ہیں یہ وہ مارچ ہے، یہ لوگ اپنی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، اپنی طاقت پاور شو کر رہے ہیں کہ کس کا بندہ کتنا آتا ہے، کتنی عوام کس کے لیے نکلتی ہے. لیکن وہ تمام عوام جو نکلے گی وہ سب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک بریانی کی تھیلے کے پیچھے نکلے گی. اور ساتھ ہی ساتھ خان صاحب اس وقت 27 تاریخ کے بعد اور سرخرو ہوں گے، اور یہ جتنی بھی پی ڈی ایم بن رہی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے اوپر لڑ رہے ہوں گے. گل امروز صاحب یہ فرمائیے گا اس وقت یہ ساری صورتحال کہ آپس میں بھی عدم اعتماد کی صورتحال ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو اطمینان ہے کیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن کیا آپس میں ان سیاسی جماعتوں میں آپس میں اعتماد کا فقدان لگتا ہے آپ کو؟ فقدان یہ ہے کہ ابھی وہ زرداری صاحب کہہ رہے کہ میں صدر بن جاؤں، ادھر سے وہ جو ہمارے پی ڈی ایم کا جو ان کا سربراہ ہے وہ کہہ رہے میں بن جاؤں، ادھر سے شہباز شریف کہہ رہے کہ میں وزیر اعظم. پہلے تو ان کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہے نا، یہ تو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ ٹولہ ہے جو ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ ٹولہ ہے جو ایک دوسروں کا احتساب کر کے جو لوٹا ہوا جو رقم تھا وہ انہوں نے واپس لانا تھا. الحمدللہ کہ آج عمران خان صاحب نے سارے چوروں کو ایک ہی پیج پہ لا کے کھڑا کیا اور تمام عوام کے آگے ان چوروں کو انہوں نے بے نقاب کیا. انشاءاللہ خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ابھی بھی یہ 5 سال پورے کرے گا، آئندہ بھی خان صاحب وزیر اعظم 5 سال آئندہ بھی خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو چوروں کا گلدستہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے. اور 27 کو ہمارا جلسہ ہے اور اس جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ جو یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا ہے. وہ ہم ثابت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جس دن عدم اعتماد ہوگا اسی دن انشاءاللہ تعالی ان پی ڈی ایم کا جو یہ سارا جو چوروں کا گلدستہ ہے ان کا جنازہ نکالیں گے. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب. اچھا نور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے پھڈا ہو جائے گا، آپس میں آپ لوگ ویسے ٹوٹ جائیں گے، اعتماد آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، ایک دوسرے تک پہ اعتماد نہیں آپ لوگوں کا؟ نہیں، اعتماد بالکل ہے. اگر اعتماد نہیں ہوتا تو آج ہم ایک ساتھ نہیں ہوتے. ہم جو اکٹھا ہوئے ہیں ملک کے خاطر ہوئے، عوام کے خاطر ہوئے. آپ دیکھ لیں گیس کی قیمت کیا ہو گئی ہے، بجلی کی قیمت کیا بنی، پیٹرول کی قیمت کدھر گئی ہے، عوام پریشان ہے. جو ہم نے ابھی لانگ مارچ کیا حالی دنوں میں، بلاول صاحب نے، ہمارے پارٹی سے زیادہ ہمارے ساتھ عام لوگ بھی تھے جو بہت زیادہ پریشان ہے اپنے اس کے لیے مہنگائی کی وجہ سے. ان کو جو ہے نا پیٹرول مہنگا مل رہا ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگا مل رہا ہے. پریشانی دور کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں میدان میں، تو جناب دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. تمام معزز مہمانان کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. عوام کے لیے واقعی کوئی نہ کوئی ریلیف کا پیکج ہونا چاہیے. وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ